بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری چل رہی ہے اور آج انشاءاللہ سبق نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ گزشتہ ویڈیو میں جو بات ذکر کی خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں کہ بات جو گزشتہ ویڈیو میں ہماری ہوئی وہ حروف تہجی کے حوالے سے ہوئی۔ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے، اس کے بعد حرکت کے حوالے سے بات ہوئی۔ حرکت کسے کہتے ہیں، حرکت کی تعریف کیا ہے، حرکت کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ اور متحرک کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور حرکت کی جمع حرکات آتی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ آگے جو سبق میں ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ حرکت جس حرف کے اوپر نہ ہو تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر حرکت نہ ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ تو سوال میں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ سکون کا کیا مطلب ہے۔ جواب، حرکت کے نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، حرکت کے نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں۔ کیا مطلب، یعنی جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو اس کو سکون کہتے ہیں، یعنی وہ ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں کرے گا وہ۔ جس حرف پر حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک حرکت بھی نہ ہو تو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ساکن کسے کہتے ہیں، کس طریقے سے ہم ساکن کو پہچانیں گے؟ تو مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے خلقت، خلقت میں خا پہ بھی زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے، قاف پہ بھی زبر ہے، آخر میں جو تا ہے یہ جو ہے سکون کی حالت میں ہے۔ خلقت تا جو ہے سکون کی حالت میں ہے، اس پہ کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی اور یہ خود حرکت میں بھی نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر جو دال کی شکل میں جو علامات ہے، یہ علامت ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تا جو ہے یہ ساکن ہوا ہے۔ ساکن جو ہے اس تا کو کہتے ہیں، اور یہ علامت ہے اس بات کی، یہ دال کی شکل میں جو تا کے اوپر جو علامت ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حرف جو ہے ساکن ہے۔ اور اس کو جزم بھی کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر دال کی شکل میں مڑا ہوا ایک نشان آ جائے اس کو جزم کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ یہ اس کی وضاحت ہے۔ تو جس حرف کے اوپر حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن والا حرف جو ہے وہ خود محتاج ہوتا ہے اس حرف کا کہ جس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہو۔ اب جیسے خلقت میں جو تا جو ہے کس سے مل رہا ہے، قاف سے، قاف کے اوپر حرکت ہے، قاف تا زبر قط، تو قاف کے اوپر زبر ہے تو تا محتاج ہے قاف کا، اس لیے قاف تا زبر قط، قاف کو تا کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ تو ساکن والے حرف جو ہے ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملتا ہے، بظاہر خود سے اس کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ آگے جو سوال ذکر کر رہے ہیں وہ قلقلہ ہے۔ اب یہ قلقلہ کیا چیز ہے، قلقلہ کتنے حروف ہیں اس کے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ قلقلہ کے جو حروف ہیں وہ 5 ہیں۔ قلقلہ کے حروف 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ قلقلہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کا مجموعہ بھی ذکر کیا ہے کہ قطب جد، یہ
قلقلہ کا مجموعہ ہے، قطب جد، قطب میں دیکھو قاف قا با جیم دال، یہ پانچوں حرف جو ہے قلقلہ میں آ گئے۔ اب اس کی ادائیگی کیا ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کس انداز سے پڑھتے ہیں، اس کو ذکر کیا۔ سوال دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، حالت سکون میں ان 5 حروف قاف طا با جیم دال، آگے بریکٹ میں مجمع بھی ذکر کر رہے ہیں، قطب جدن کو ادا کرتے وقت حرکت دینے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ حالت سکون میں یہ قاف طا با جیم دال جو ہے حالت سکون میں ہوں گے، 2 جگہوں پر جو ہے قلقلہ کیا جاتا ہے، 2 جگہوں پر، ایک وقف کی حالت میں قلقلہ ہوگا، اور وقف جب جس حرف کے اوپر وقف کیا جاتا ہے تو وہ حالت سکون میں آ جاتا ہے، صحیح ہے؟ جس حرف کے اوپر وقف کیا جاتا ہے وہ حالت سکون میں آ جاتا ہے، اور وقف کرتے وقت اگر ان 5 حرف میں سے کوئی ایک حرف پر بھی وقف ہو رہا ہو، یعنی آخری حرف قاف طا با جیم دال میں سے کوئی ایک حرف اگر آ جائے اور اس پر وقف بھی ہو رہا ہو تو وہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، آخر میں جو دال آ گیا، اب اس پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ قلقلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ حالت سکون میں ہے، وقف جو وقف کر رہے ہیں، اور وقف جب ہم کرتے ہیں تو اگر اس پہ حرکت بھی کیوں نہ ہو تو وقف کی حالت میں یہ حالت سکون میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک قلقلے کی مثال، 2 جگہوں پر قلقلہ ہوتا ہے، پہلی جگہ کہ جب وقف کی حالت میں ہو، دوسری جگہ کہ درمیان میں کوئی حرف آ جائے، آیت کے درمیان میں کوئی حرف آ جائے، جیسے وسطنا، وسطنا، وسطنا میں طا جو ہے درمیان میں آیا ہے، وسط، واو زبر وا، سین طا زبر ست، وسط، نون زبر نا، وسطنا، تو یہ طا جو ہے لفظ جو ہے درمیان میں آ گیا، تو اور یہ حالت سکون میں بھی ہے۔ حالت سکون میں کیسے ہے کہ طا کے اوپر جو علامت ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ طا جو ہے حالت سکون میں ہے۔ وسطنا تو قلقلہ کرنا، جھٹکا دے کے پڑھنا، یہ ایک قلقلے کی تعریف ہے۔ کہ اس بات سے بھی سمجھایا جاتا ہے بچے کو کہ اگر ہم بول ہاتھ میں لیں اور دیوار پر مارے تو واپسی جو ہے بول ریٹرن واپسی آتی ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ یہ لفظ واپسی ریٹرن آتا ہے۔ وسط، وسط، جھٹکا دے کے پڑھنا، جیسے قل هو اللہ احد، احد، تو یہ قلقلہ اس طریقے سے ادا ہوتا ہے، 2 جگہوں پر قلقلہ ادا ہوتا ہے۔ پھر آپ حضرات کو بتاؤں کہ پہلی جگہ کیا ہوگی کہ حالت وقف ہوگا، یعنی وقف کی حالت میں قلقلہ ہوگا، اور آخری حرف جو ہوگا وہ قاف طا با جیم دال میں سے کوئی ایک حرف ہوگا اور اس پر وقف ہو رہا ہوگا۔ دوسری جگہ کیا ہے کہ درمیان میں کوئی حرف آ جائے، قاف طا با جیم دال میں سے کوئی ایک حرف درمیان میں آ جائے، اور وہ قاف طا با جیم دال جو ہے کوئی ایک حرف بھی آئے اور وہ حالت سکون میں ہو، یعنی وہ ساکن ہوا ہو، تو ان دونوں جگہوں پر قلقلہ ہوتا ہے، اور یہ بہت سیکھنا انتہائی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح طریقے سے سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہے اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔